اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر جو فرمائی ہے تو اس میں طویل اور عریض ابحاث کی ہیں کہ عالمین تو بہت سارے ہیں۔ انسانیت کا عالم اور ہے، جنات کا عالم اور ہے، حیوانات کا عالم اور ہے، اشجار کا عالم اور ہے، احجار کا عالم اور ہے، ملائکہ کا عالم اور ہے۔ انسانیت کے لیے آپ کا رحمت ہونا وہ تو ظاہر ہے۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور انسان اور حیوان میں تمیز کرنے کا سلیقہ اور انسان اور دیگر حیوانات کے درمیان میں شرف اور عزت کی حدود وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے سے انسانیت کو سکھا دیے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حیوانات کے لیے رحمت کیسے ہے اور اشجار کے لیے، پودوں اور بوٹیوں پھولوں کے لیے رحمت کیسے ہے اور پہاڑوں اور وادیوں، دریاؤں اور پتھروں کے لیے رحمت کیسے ہے، سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کائنات، یہ نظام، یہ دنیا، یہ آسمان و یہ زمین، یہ اخلاق، یہ لوگ، یہ سب کے سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے محتاج بھی ہیں اور آپ کی بعثت سے استفادہ بھی اٹھا رہے ہیں، فائدہ بھی لے رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب کے اندر شعور موجود ہے۔ جب دھوپ آتی ہے، گرمی لگتی ہے تو جانور خود بخود سائے میں چلے جاتے ہیں۔ کس نے ان کو یہ سبق پڑھایا ہے؟ کس نے ان کو یہ تمیز سکھائی کہ سائے میں جانے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو پیدا کیا۔ چھوٹی سی بیل بوٹی کسی جگہ پہ اگا دی جائے اور قریب میں اونچی دیوار ہو، خود بخود وہ اس طرف چل پڑتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار پہ لٹک جاتا ہے۔ یہ شعور ہے، اور صرف پودوں تک ہی نہیں، پہاڑوں میں، وادیوں میں بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اپنی جگہیں چھوڑ دیتی ہیں، گر جاتی ہیں، الٹ جاتی ہیں، راستے بند کر دیتی ہیں، دریا بند کر دیتی ہیں۔ یہ کیوں کرتی ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا یہ میری خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان کے پیغمبر نہیں بلکہ آپ تمام موجودات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔
جب یہ تمام مخلوقات شعور رکھتے ہیں تو لازم ہے کہ یہ فطرت کے اوپر چلے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت، وہ طریقہ، وہ شعور، وہ وے آف لائف جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کا اصول بتا دیا ہے، اسی اصول پہ وہ چلے گی تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس اصول پہ نہ چلے تو تباہی اس کی منتظر ہے. جو جانور اپنے شعور سے ہٹ جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ باولا ہو چکا ہے، اس کا دماغ نے کام چھوڑ دیا ہے، اور ہر آدمی اس سے بچتا ہے. اور جو درخت اور جو پھول بوٹیاں اپنے بہترین حالات سے ہٹ جائیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھ جاتی ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کی زندگی بھی وہ فطرت کے اوپر ہو تو وہ بہترین ہے، اور اگر وہ فطرت سے ہٹ جائے تو اس کی تباہی منتظر. وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، دین اسلام ہے، شریعت. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو تعلیمات عطا فرمائی ہے، ان تعلیمات سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ نباتات نے اور احجار نے بھی فائدہ لیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنا تھا جو ستون کی جگہ کام کر رہا تھا، چھت اس کے اوپر ڈالی گئی تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے، مسلمانوں سے واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو آپ کبھی اس تنے سے ٹیک لگا لیتے تھے. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک ممبر بنایا جائے، ممبر تیار ہو گیا. مدینہ کی ایک بزرگ خاتون تھیں، اس کے ایک نوکر تھے جو بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے. ان کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرو. انہوں نے ممبر تیار کیا. مدینہ کے اندر ایک علاقہ تھا غابہ، غابہ میں کچھ جنگل تھے، وہاں پہ درخت تھے، وہاں کی لکڑی سے وہ بنایا گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگا. کیسا رونے لگا؟ صحابہ کرام نے اس کے رونے کی آوازیں سنی اور فرماتے ہیں جیسے ایک بچہ جب اب کسی بات پہ ناراض ہو جائے اور شدید غم اس کو ہو جائے، جس طرح وہ ہچکیاں لے کے روتا ہے، اس طرح وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور آپ نے اس کو سینے سے لگایا، اس سے گلے ملے جیسے کوئی کسی کو تسلی دیتا ہے. آج بھی مسجد نبوی کے اندر محراب رسول کے قریب میں وہ استوانہ حنانہ کے نام سے آج بھی موجود ہے. ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کائنات کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیج دیے تھے، کوئی شک نہیں ہے اس میں.